حتیٰ کہ فرمایا سلیمان علیہ السلام پر تو ہم نے یوں کرم کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی، پھر سلیمان علیہ السلام کے پورے عہد میں بے شمار جنات دیو لگے رہے، وہ عمارت بنتی رہی، بہت شاندار عمارت بنی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وقت دنیا سے رخصت کہا گیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ان پر ہم نے موت کا حکم صادر کر دیا تو وہ چونکہ جنات تو تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور ان کے حکم کے تابع ہو کر لگے ہوئے تھے، اور ان کا جو محل تھا شاہی جس میں وہ رہتے تھے اس طرف کا ایک شیشے کا کمرہ بنا ہوا تھا جس میں آپ تشریف لے جاتے، پردے ہٹا دیے جاتے اور وہ جنات کے کام کا ملاحظہ فرمایا کرتے کہ آج انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کمرے میں تشریف لے گئے، اپنی لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور موت وارد ہو گئی۔ 1 سال اس لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے اور تعمیر ہوتی رہی۔ تو سوائے خاص جو 3-4 مصائب تھے ان کے کسی کو علم نہیں تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ جنات کو بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ جب معائنے کا وقت آتا تو وہ پردے ہٹا دیتے۔ اب کسی کی جرأت ہوتی نہیں تھی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور کوئی دیکھتا بھی تو آپ سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو پھر پردے بند کر دیے جاتے۔ تو 1 سال وہ کام ہوتا رہا۔ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، ان کے لیے موت کا حکم سا فیصلہ ہو گیا موت کا۔ یاد رکھیں لفظ موت ایک ہے لیکن ہر بندے کی موت مختلف ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، کافر اور بدکار بھی سارے ایک جیسی موت نہیں مرتے، جتنے کسی کا کفر ہے، جتنے کسی کے گناہ ہیں، مختلف کیفیت ہوتی ہے موت کی۔ مومن بھی سارے ایک جیسی موت نہیں مرتے، ہر ایک کے اعمال اپنے ہیں، ایمان اپنا ہے، عقیدہ اپنا ہے، وہ فرق پڑتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کا ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں بندہ مر جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ یہ بھی موت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ بات تمہاری عقل سے باہر ہے کہ ایک بندے کے بدن کے پرخچے اڑ گئے، کفن پہنایا، قبر میں دفن کر دیا تو وہ زندہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، تمہاری عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، تم اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں؟ جن زندگی تک کا مطلب ہے کہ بدن سے روح جدا نہیں ہوتی، وہ زندہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی اطاعت میں جان دیتے ہیں۔ آج کل تو جسے چور مار دیں وہ بھی شہید، جو ڈاکہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، جو 50 قتل کر کے خود پھانسی لگ جائے وہ بھی شہید۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت پہ گواہی دیتے ہوئے جان دیتا ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہ، یعنی وہ جس عقیدے پہ جمع ہوا ہے، توحید باری پہ، عظمت باری پہ، حقانیت نبوت پہ، کتاب کے حق پہ، اس پہ جان دے دیتا ہے، اس سے انحراف نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان دے دیتے ہیں، اسے شہید کہتے ہیں۔ یعنی اس نے جان دے کر گواہی دی کہ میں حق پر ہوں۔ تو قرآن نے کہا کہ شہید کو مردہ نہ ہو، بلکہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، یہ سوچ و گمان بھی نہ کرو کہ شہید مر گیا ہے۔ تو شہید نبی کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتا ہوا وہ نہیں مرتا تو خود نبی کی موت کیسی ہو؟ جو نبی کی خلوص دل سے غلامی کرتا ہوا اور اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوا موت قبول کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ اور ان کی زندگی کے بے شمار ثبوت ملتے ہیں۔
اصحاب بدر کی قبریں، بدر کے احد کی قبریں، احد کے واقعے کے 40 سال بعد وہاں سے نہر گزاری گئی، کھودی گئی، تو کسی صحابی کے بدن کی پر پاؤں مبارک پر کوئی پھوڑا لگ گیا، قبر کو خون نکل آیا۔ اب بے شمار یہ واقعات گننے میں نہیں آتے، اتنے واقعات ہوئے ہیں جہاں صحابہ کرام کی قبریں کھولی گئیں اور صحیح سالم وجود، صدیوں بعد بھی صحیح سالم وجود، زندہ، صحیح سالم نہیں، زندہ وجود، اگر انہیں چھیڑا گیا تو کٹ لگایا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ تو اگر نبی کی نبوت کی صداقت کی شہادت دینے والا نہیں مرتا تو خود نبی کی موت کیا ہو؟ تو اس موضوع پر سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی موت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی روح قبض کر کے پیش کی جاتی ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے، روح الگ نہیں، بلکہ بدن ہی روح کا مقام ہوتا ہے، اور روح کا جو تعلق امور دنیا سے ہے وہ منقطع کر کے برزخ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بدن میں تغیر نہیں آتا، روح الگ نہیں کی جاتی، اور وہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جیسے آپ ایک بلب جل رہا ہے اور اس پر ایک گلوب رکھ دیتے ہیں، اس کی روشنی کو محدود کر دیتے ہیں، تو جو تعلق روح کا امور دنیا، گرمی سردی، نیکی بدی، بول چال، بھوک پیاس، کھانا پینا، سونا، یہ سارے دنیا کے کام ہیں، ان سے روح کا تعلق توڑ دیا ہے۔ پھر اس کی دن رات روشنی، بول بال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تعلق برزخ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی موت ہوتی ہے، اور اسی لیے آج بھی ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کانا تو نہیں لگاتے کہ تھے، کوئی کلمہ یہ پڑھتا ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں، قیامت تک یہی پڑھا جائے گا، ہیں، اس لیے کہ آج بھی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، موت واقعہ ہو گئی، برزخ میں جلوہ افروز ہیں، لیکن روح اطہر اور بدن عالی ایک ہی جا ہے، وہی حیات ہے، دنیا سے زیادہ مضبوط حیات۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر پہ جا کر مخاطب کر کے درود پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور خود سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں۔ دور سے اگر کوئی یہی درود پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میرا درود آپ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ کچھ ہمارے دوست حضرات جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ کہیں وہ تشریف لے جائیں، یہ کائنات ان کے قدموں میں جاتی ہے۔ مرکز مرکز ہوتا ہے، مرکز اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، باقی سارا دائرہ مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ کائنات ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے، انہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت۔ پھر اگر انہیں یہ احساس ہوتا کہ حضور یہاں موجود ہے، حضور سن رہے ہیں، تو یہ لاؤڈ سپیکر پہ شور کرتے۔ یہ ان کا لاؤڈ سپیکر پہ کہنا، الصلاۃ والسلام بڑے زور سے کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حضور یہاں نہیں ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ کہنا کیسے ہے اور اس کا بڑا کتنا ثواب ہے۔ میں نے کہا تمہارا گھر میرا خیال ہے مسجد کے قریب ہے۔ کہنے لگا جی اذان سنائی دیتی ہے، بڑی صاف سنائی دیتی ہے، والد زندہ ہے، صحت مند ہے جی۔ میں نے کہا ایک دن مسجد سے لاؤڈ سپیکر آن کر کے زور زور سے کہنا ابا جی سلام علیکم، ابا جی سلام علیکم، زور زور سے کہنا تھوڑی دیر، پھر جب گھر آؤ گے تو ابا تمہیں مسئلہ سمجھا دے گا۔ تو اگر اپنے والد کو سلام علیکم نہیں کہہ سکتے تو نبی کریم کو کس بات سے کہتے؟ سپیکر پہ لگا کر زور زور سے کس بات پہ کہتے؟ وہاں تو اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے کسی کی آواز بارگاہ رسالت میں بلند نہ ہو۔
تو جب تم یہ مانتے ہو کہ حضور یہاں موجود ہیں تو پھر لاؤڈ سپیکر پہ اتنا اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ہے کہ ہم نے ضد کر رکھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. تم کوشش کرتے ہو کہ اتنا شور کرو کہ آواز دوسرے ملک تک چلی جائے. تو بہرحال لوگوں کے نظریات اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب عقیدے نہیں رہے، اب دھڑے بن گئی ہیں کہ میں اس پارٹی میں ہوں، میں اس پارٹی میں، اچھی ہے یا بری ہے. تو اب دھڑے بندیاں بن گئے ہیں. جی میں دیوبندی ہوں، میں کیا دیوبندی ہے، کیا بریلوی ہے. دیوبند کو کوئی 125 سال ہوا ہے، 120-25 سال ہو گئے دیوبند مدرسہ بنا ہے، اور 100 سال کے قریب لگ بھگ ہوں گے بریلی مدرسہ بنا. 2 مدرسے ہیں. اسلام 1450 سال سے ہے، یہ 1350 سال کوئی دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. یہ 2 مدرسے ہیں. ایک علی گڑھ پڑھتا ہے وہ علی کہلاتا ہے، جس نے دیوبند پڑھا وہ دیوبندی کہلاتا ہے، جس نے بریلی پڑھا وہ بریلوی کہلاتا ہے. یہ 2 مدرسے ہیں. یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے. مذہب تو ایک ہی ہے، اسلام. تو یہ خواہ مخواہ کہ اب دھڑے بازیاں بن گئی ہیں. اسلام میں دھڑ نہیں پالنی چاہیے، اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے.